معاملے خصوصی عطا تارڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست دیے چلتے ہیں۔ یہ کئی محرکات ہیں کہ لاہور کا ماسٹر پلان پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے نے اجلت میں کیوں منظور کروایا۔ اس لیے اجلت میں منظور کروایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے تو اربوں روپے بٹور لیے جائیں۔ اب کیا ہے، شیخو پورے کا ایک بہت بڑا چنک اٹھا کے لاہور میں اس کو شامل کر کے اس کو گرین ایریا ڈکلیئر کر دیا۔ اب لاہور کی حدود تو اتنی ہیں جتنی اس وقت ہیں۔ لاہور میں 96 اسکوائر کلومیٹر کو براؤن ایریا ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اب جب آپ کسی بھی علاقے کو براؤن ایریا ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میری تو کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے، نہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی والے سے تعلق ہے، نہ دوستی کرنے کا شوق ہے۔ میرا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بینیفٹ دینے کے لیے گرین کو براؤن کر دیا۔ اب براؤن کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی اسموک کا برا حال ہے لاہور کے اندر، اس کی پالیسی بنے گی نہیں بنے گی یہ نہیں پتا، مگر لاہور میں گرین کو کم کر کے براؤن کیا جا رہا ہے۔ اور 96 اسکوائر کلومیٹر کو براؤن کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب جن صاحب نے یہ ساری کاروائی کی ہے وہ ملک سے باہر بیٹھے اور اپنے والد کے الیکشن پہ بھی پاکستان آنے سے گریزاں ہیں۔ اس لیے گریزاں ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ میں آؤں گا کوئی نہ کوئی تحقیقات ہوں گی۔ یہ آخری دنوں میں جو مال سمیٹا گیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کل اگر عمران خان صاحب نے یہ بات نہ کی ہو اپنے اجلاس میں، آپ سارے جہاں دیدہ صحافی ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں، لیاقت انصاری صاحب کھڑے ہیں، دان شیخ صاحب کھڑے ہیں، محسن بلال صاحب بھی کھڑے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں، الفت مغل صاحب کھڑے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ بات میرے سے بہتر پتا ہوگی کہ کل دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو اربوں کی کرپشن پنجاب میں کی گئی ہے یہ ہمارے گاٹے فٹ ہو رہی ہے، ہمارا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے۔ ادھر سے کاف لیگ والوں نے کہا نہیں، اصل کرپشن تو گوگی کرتی رہی ہے، وہ تو آپ کی ناک کے نیچے ہوئی ہے، بزدار سرکار نے کی ہے۔ تو وہ اب آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں اس بات پہ کہ زیادہ کرپشن کس نے کی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ قریب ہی ہیں کرپشن میں، مگر جس کا بیٹا بھاگا ہوا ہے اور اپنے باپ کی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے پاکستان آنے سے بھی گریزاں ہے، اس کو میں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا ماسٹر پلان جو ہے اس پہ سٹے آرڈر ہو گیا ہے۔ اب 2 ہفتے میں آپ کیا جواب جمع کرائیں گے؟ قانونی جواز کوئی نہیں ہے، اخلاقی جواز آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ آج یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ماسٹر پلان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ملی ہے۔ نیب نے بھی اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جو مجھے خبر ملی ہے۔ تو اس لیے ان کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں، اراکین کی تعداد ان کے پاس ہے نہیں، 179 کے مقابلے میں یہ 165 پہ کھڑے ہیں۔ تو عدالتی آرڈر میں تو یہ بات درج ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ جب مرضی چاہیں لے سکتے ہیں، تو آپ کو کیا چیز روک رہی ہے؟ آپ اپنے ہاتھ مضبوط کریں، آپ اس ابہام کو دور کریں، آئیں اعتماد کا ووٹ لیں اور کہیں جی ہم اعتماد کا ووٹ لینے آ گئے ہیں۔ مگر آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے پاس اراکین کی تعداد نہیں ہے۔ جس دن آپ کے اعتماد کا ووٹ ناکام ہوا، کیونکہ دیر سویر لینا پڑے گا، آئین کا آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ منظور بٹو صاحب کے دور میں بھی لیا گیا تھا، پیر صابر شاہ صاحب والا کیس پڑے اس میں بھی لیا گیا تھا، 10 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ آپ کو تو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، کیوں نہیں لے رہے اعتماد کا ووٹ؟ اور میری عدالت سے بھی استدعا ہے کہ آئین کو ری رائٹ نہ کیا جائے۔ آئین کے اندر جب آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے، اور دیکھیے کہ 3 ایم پی ایز جس کے اندر آپ کی خواتین ایم پی ایز بھی موجود ہیں، وہ کہتی ہیں ہم نے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا، تو آپ کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنر نے ٹھیک کہا ہے آپ کو اعتماد کے ووٹ کا، ہم عدالت میں پیش کریں گے یہ بات کہ جی یہ 3 ایم پی اے ان کے پرویز الہی کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور اگر کل ممبرشپ دیکھی جائے تو 180 بمقابلہ 188 ہے۔ اب ان کے ممبر اگر ان کے ساتھ نہیں، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اعتماد کا ووٹ دیر سویر لینا ہوگا، اور اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، اگر پہلی گنتی میں کوئی بھی امیدوار 186 ووٹ نہ لے سکا تو دوسری گنتی ہوگی، اور دوسری گنتی میں سادہ اکثریت والا وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا، جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا یقین ہے اور ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں اس معاملے پر۔ بھاگ تو حکومت رہی ہے، بھاگ تو منسلئی گئے ہیں، تو آ کے جواب دینا ان باتوں کا۔ ماسٹر پلان میں تو آپ پھنس گئے ہیں، ماسٹر پلان اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، موقع دیا،
میں بطور ایک مڈل کلاس سیاستدان اس کو اپنی انا کی جنگ بناؤں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ ماسٹر پلان 2050 کا جو اربوں پتی لوگوں کو مزید ارب دینے کے لیے کیا گیا ہے، یہ کیسے اس پنجاب کے اندر پاس ہوتا ہے۔ میں جب داخل ہوا تو انہوں نے کہا جی وفاقی وزراء کی انٹری پنجاب اسمبلی میں بین ہے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو، مجھے اور سعد رفیق صاحب کو اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، بطور وفاقی وزیر آپ کے کچھ استحقاق ہوتا ہے۔ ہم نے میٹنگ کرنی ہے، ہم نے کل بھی پرامن طریقے سے ہم آئے ہیں، کمیٹی روم میں بیٹھے ہیں، اپنی میٹنگ کی ہے، نیچے گیلری میں اجلاس دے کر ہم گھر چلے گئے ہیں۔ ان کو انسیکیورٹی یہ ہے کہ شاید ہمارے آنے سے پارٹی کو تقویت ملتی ہے، ممبران کا جوش و جذبہ بلند ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو ان کو اسمبلی میں ان کی انٹری بین کر دو۔ میں نے ان کو بتایا ہے، میں نے کہا یہ گجرات کی ضلع کونسل نہیں ہے، نہ اس کو بننے دیں گے، اور میرے چودھری پرویز الہی صاحب سے کچھ 40-50 سال کے خاندانی مناسب میں کوئی آج کا تعلق نہیں ہے، ہم نے کئی نسلیں بھگتائی ہیں، کئی نسلوں کو دیکھا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے علاقے میں ایک فوتگی ہوئی پیچھے، تنویر اعظم چیمہ صاحب ہمارا الیکشن میں ان کے خلاف ہے، ہماری تعلقات بھی ہیں، ان کی بھی بڑے تعلقات ہیں۔ اعظم چیمہ صاحب تھروٹ کاف لیگ میں رہے، یہ گجرانوالہ گئے، چند میل کے فاصلے پہ ان کی فاتحہ کہنا نصیب نہیں ہوئی۔ یہ جو وزاداری کا ایک لبادہ اڑا ہوا تھا نا، ہماری بزرگوں کی فاتحہ پہ نہیں ہے، یہ تو چلے پھر انہوں نے کچھ 40 سال زندگی کے ان کے ساتھ نبھائے ہیں۔ تو یہ گجرانوالہ گئے، وہاں تک نہیں گئے۔ پرویز الہی آہستہ آہستہ اپنی سیاسی ساکھ کھو چکے ہیں، اخلاقی جواز کھو چکے ہیں، سیاسی قوت کھو چکے ہیں۔ اب ایک کھوکھلا انسان وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بضد ہو کے براجمان ہے، تو اس کا علاج صرف ایک ہے کہ اعتماد کا ووٹ لے ورنہ گھر جائے۔ اگر آپ کو لاہور ہائی کورٹ سے معاون خصوصیات تارڑ میڈیا سے گفتگو معاملے خصوصیات تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ہمارے ارکان پورے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لینے سے بھاگ رہے ہیں۔ معاملے خصوصیات تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔